السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم ایک وقفے کے بعد آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ کچھ احادیث طیبہ کا ذکر جو عام مسلمانوں کے لیے، ہم تمام اہل ایمان کے لیے مفید ہیں، ان کا ذکر میں بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ان پر غور کرنے کا ہم سب کو موقع ملے اور قرآن کریم سے ہمارا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اسے دوبارہ جوڑنے کی طرف ہم متوجہ ہو سکیں، فکر اس کے لیے کرنا شروع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے نوازیں۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم وفی روایت افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی کتاب ابواب فضائل القرآن ورواہ ابو داود فی الصلاة۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا پھر افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، یا اس قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دنیا میں اندازہ لگائیے، یہ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ تم میں سے افضل انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور یا دوسروں کو سکھائے۔ ذرا اس پر ہم غور کریں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں، آج کی دنیا میں، آج کے معاشرے میں کیا قرآن سیکھنے والے کو سب سے افضل ہم قرار دیتے ہیں؟ سب سے بہتر، سب سے افضل، بیسٹ پرسن، کمیونٹی کا سب سے بیسٹ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، کیا قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، قرآن سیکھنے والوں کو، قرآن سکھانے والوں کو ہم کیا سب سے افضل تصور کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اور آپ کی ہر بات وحی ہے۔ دل میں ذرا جھانکے اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم واقعی معاشرے میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں؟ معاشرے میں اس وقت جو ہے بہت ادنا درجے کے شہری وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جن کا تعلیم قرآن سے وابستگی ہے، جن کی تعلیم قرآن سے وابستگی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحبان، مدرسے کے اساتذہ کرام، پڑھانے والے، دین سکھانے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ان کی تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی ہیں اور ان کو بہت ہی ادنا درجے کا شہری عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے میں وہ مقام ان کو حاصل نہیں ہے، وہ عزت ان کو نصیب نہیں ہے، سوسائٹی نے ان کی وہ قدردانی نہیں کی جس کے وہ لائق تھے، یا اس تعلیم کو وہ اہمیت اگر دی جائے جو فی الواقع اس کو حاصل ہے، تو پھر سوسائٹی کے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ دنیا میں شرف حاصل کرنے کی خاطر، دنیا میں بھی عزت اور مقام حاصل کرنے کی غرض سے وہ اس تعلیم کو اپنا مشغلہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاذ یہ فرماتے تھے کہ اگر میں پانی میں، تالاب میں نہ گر جاتا اور موت کا سامنا مجھے نہ ہوتا بچپن میں، تو یہاں آنا نہ نصیب نہ ہوتا، نہ میں پڑھتا نہ تمہیں پڑھاتا۔
یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ پانی میں تالاب میں گر گیا تھا، تیرنا آتا نہیں تھا، بہت چھوٹا تھا، بالکل بچپن میں جب چھوٹا تھا اس وقت حادثہ پیش آیا، تو بہرحال میں اٹھا لیا گیا، تو میں زندگی سے میں بچ گیا تھا یا نہیں بچا تھا، یعنی جان تھی یا نہیں تھی اس پر بھی شبہ ہونے لگا تھا، بچ بھی سکوں گا یا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے پانی اندر سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اگر جان باقی رہ جاتی ہے تو بچہ بچ جاتا ہے، ورنہ کتنے بچے ہیں جو پانی میں گر کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت موقع پر ماں باپ نے جو ہے منت مانی تھی کہ اللہ اگر یہ بچہ بچ گیا تو آپ کی راہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں اس کو بھیجیں گے۔ بس یہ حادثہ اگر میرے ساتھ پیش نہ آتا تو میں مدرسے میں شاید آنے کی توفیق نہ ہوتی، موقع نہ ملتا، والدین نہ بھیجتے، اور آج جو ہے پڑھ کر عالم دین بننے کے بعد تمہیں پڑھانے اور تمہارا امتحان لینے کا موقع مجھے نہ ملتا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے لوگ مشکل میں پڑھ کر پھر مدرسے میں پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام میں سے بہت ہی اہم ایک استاذ نے واقعہ سنایا کہ ایک چھوٹے بچے کو گھر والوں نے لا کر مدرسے میں دے دیا، اور مدرسے کے احاطے میں ان کا مکان ہے، اور کہا کہ اب آپ اپنے گھر ہی میں اس کو رکھیے اور مدرسے میں پڑھائیے، بس دے کے چلے گئے۔ تو بچہ چھوٹا تھا، حیرت ہوئی کہ والدین نے اتنی چھوٹی عمر میں اور نوعمری میں اس بچے کو ہمارے پاس چھوڑ دیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ والدین چھوڑ کر چلے گئے، دے کر چلے گئے، اور رکھنے کے لیے گویا ہمیں حکم دیا، چلو ہم ہی پالتے ہیں اور ہم ہی اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن اس کی ایسی بچے کی حرکت سامنے آئی کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ یعنی کافی دن جب گزر گئے تو اس کی شرارتیں غیر معمولی اور اس کی حرکتیں بہت ہی نازیبا، اور اس کا چلنا پھرنا سب کچھ کنٹرول سے باہر۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں کو بھی یہ بات سجائی نہیں دے رہی تھے۔ بالآخر بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ بچہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے۔ اب ماں باپ بھی پریشان ہو گئے تھے، اب گھر میں رکھنا ان کے لیے مشکل، سوچ یہ رہے تھے کہ یہ دنیا سے رخصت نہ اگر ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے گی، تو بالآخر اپنے پاس رکھنا بھی ان کے لیے گوارا نہیں تھا، مشکل معلوم ہو رہا تھا، اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے تھے اور رکھنا ان کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ بالآخر بڑے عالم دین مدرسے کے محتمم ان کے پاس چھوڑ آئے اور ان کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا کہ شاید وہاں یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب دین کے لیے اس پاگل بچے کو، مجنون اور دیوانہ اور ذہنی توازن سے ذہنی بیماری میں مبتلا جو بچہ ہے، اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن کی تعلیم کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جو بچہ سب سے ذہین ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے اور بہت ہی اس کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، ایسے بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے، دین کی تعلیم کے لیے بھیجنے کے بجائے اس کو کمپیوٹر سائنس اور دنیاوی تعلیم کی طرف جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ایک رجحان بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس سے اس بات کا واضح اشارہ سامنے آتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن سیکھنے والے اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے، یعنی قرآن سکھانے والے، حدیث کی زبان میں، حدیث کے الفاظ میں اس کمیونٹی اور پورے انسانی معاشرے کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ کیا اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے؟ اگر یہ ہوتا تو پھر ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے سے سب سے جو باصلاحیت بچے ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے ضرور بھیجے جاتے، یا ان میں سے ایک بڑی تعداد ضرور آتی۔ یہ
جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، کیا من حیث المعاشرہ، تمام مسلمانوں کے دل میں کیا اس کی قدر و قیمت اور اہمیت باقی ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ یہاں پورے برطانیہ اور یورپ وغیرہ میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم ضرور دی جائے، دوسری تعلیم بعد میں دی جائے، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم ضرور دی جائے، سورتیں سکھائی جائیں، نماز کی پابندی کرائی جائے، اور ایک دیندار مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کے لیے جو بیسک اسلامک نالج ضروری ہے اس کی تعلیم کو انسان لازمی قرار دے، اور پھر بعد میں پھر دنیاوی تعلیم بھی انسان حاصل کرے، اور کچھ لوگ ڈاکٹرز بنیں، کچھ لوگ سائنسدان بنیں، کچھ لوگ جو ہیں انجینئرز بنیں، کچھ لوگ جو ہیں فلاسفر بنیں، اور بڑے بڑے شعبوں میں مختلف شعبۂ زندگی میں اپنی علمی مہارت کا ثبوت وہ پیش کریں۔ یہ اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دی جانی چاہیے، سورتیں یاد کروانی چاہیے، اور تلاوت کی طرف متوجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث پر بھی صحیح ایمان ہمیں نصیب فرما دے کہ معاشرے میں سب سے افضل انسان وہ ہوتا ہے جو خود قرآن سیکھے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ معزز، مکرم اور رسپیکٹفل انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ ایمان اور یقین پختہ ہو جائے تو ہم دینی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن کریم سیکھنے والے اور قرآن کریم سکھانے والے لوگوں کی عزت سب سے زیادہ ہم کریں گے۔ ہم دکان میں جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو مولانا صاحب ہے یہ 1 پاؤنڈ کم رکھ لیں، یا 50 پینس جو ہے وہ کم کر لیں، مولانا صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مولانا ہونے کی وجہ سے 50 پینس کم نہ کریں، صرف مولانا ہونا، مفتی صاحب ہونا، عالم دین ہونا، اس کی قیمت آپ 50 پینس نہ لگائیں۔ یعنی ہماری قیمت جو ہے ایک چیز 5 پاؤنڈ 50 پینس کی ایک چیز ہے مثال کے طور پر، تو وہ 5 پاؤنڈ لے لیے اور 50 پینس چھوڑ دیے کہ چلو وہ ہم نہیں لیتے، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے 50 پینس چھوڑ دینا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی رحمدلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ نے واقعی رحمدلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ 50 پینس آپ نے چھوڑ دیے اور ایک عالم دین ہونے کی وجہ سے لحاظ رکھا اس کا، لیکن آپ نے عزت نہیں دی۔ یہ آپ کی طرف سے رحمدلی کا مظاہرہ تو کہا جا سکتا ہے۔ ایک فقیر کو بھی انسان دیتا ہے، ایک انتہائی غریب فقیر بھیک مانگنے والا ایک انسان ہوتا ہے، دل میں خیال یہ آتا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، مسکین ہے، کچھ ہے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چلو اس کو 1 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، 50 پینس دے دیتے ہیں، 10 روپے دے دیتے ہیں، 50 روپے دے دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کے کوئی اگر دے دے تو گویا یہ کہا جائے گا کہ رحمدلی کا جذبہ دل میں ہے، لیکن اس فقیر کی عزت دل میں نہیں ہے۔ اعزاز کے ساتھ، اعزازیہ کے طور پر اس کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے گویا آپ نے 10 روپے دیے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی ترس آ گیا، رحم آ گیا، مسکین آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، مانگنے والا ہے، شاید اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، چلو اس کو 10 روپے دے دیتے ہیں، 20 روپے دے دیتے ہیں، 50 روپے دے دیتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ رحمدلی کا ایک جذبہ تو دل میں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے دل میں واقعی اس کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، تعظیم ہے، وقار ہے، اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی عزت بجا لاتے ہوئے آپ نے اس کو 10 روپے پیش کیے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ عزت جن کی آپ کرتے ہیں اور ان کو آپ ہدیہ پیش کرتے ہیں،
تو واہ کیا کہنا، زبردست قسم کا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، بہت بھاری قیمت اس کی چکائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں وہ اگر آ کر بڑے سابق وزراء اعظم ہوتے ہیں، کتنے وزیر اعظم ہوتے ہیں، کتنے صدر ہوتے ہیں، وہ سابق صدر، سابق وزیر اعظم، ان کو بعض کانفرنسوں میں بلایا جاتا ہے اور ان کی ایک تقریر ماشاءاللہ اپنے موضوع پر سنی جاتی ہے، ان کا جو نام ہے پوری دنیا میں اس کی بڑی تعظیم ہوتی ہے، بعد میں وہ اس قسم کی تقریبات کی زینت بن کر اپنی بقیہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کو جب بلایا جاتا ہے تو ہر تقریر کا بڑا اعزازیہ ہوتا ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، اور ایک تقریر کی بھاری قیمت چکائی جاتی ہے کہ انہوں نے تقریر کی، اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے جو نام کمایا، جو انہوں نے عزت حاصل کی، اور پوری زندگی محنت کر کے انہوں نے جو اپنا تجربہ حاصل کیا، جو عزت کمائی، جو نام روشن کیا، اور جو شہرت انہوں نے حاصل کی، اس کا پاس رکھا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے، اور اس تعظیم بجا لاتے ہوئے، عزت بجا لاتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہدیہ صرف 50 پینس کی کٹوتی نہیں ہوتی، 20 پینس کی کٹوتی نہیں ہوتی، یہ 2 پاؤنڈ کم رکھ لیے اور یہ کہا کہ نہیں مولانا صاحب ہیں 1 پاؤنڈ کم رکھ لیں۔ تو مولانا صاحب ہونے کی قیمت صرف 1 پاؤنڈ، حافظ قرآن ہونے کی قیمت صرف یہ 50 پینس۔ جب مجھے اگر کوئی یہ کہتا ہے دکان میں، کہا بھئی نہیں آپ پوری رقم وصول کریں، پوری رقم آپ وصول کریں، آپ یہ 50 پینس کم کیوں کرتے ہیں؟ میں اپنی قیمت صرف 50 پینس لگانا نہیں چاہتا۔ 20 سال تک اگر میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور دینی علم کے ساتھ وقت گزارنے کا مجھے اگر موقع ملا ہے، علم کو اگر مشغلہ بنانے کا شرف اگر مجھے حاصل ہوا ہے، اور بڑے بڑے اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضری دینے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا اگر تھوڑا بہت موقع مجھے زندگی میں ملا ہے، تو یہ زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے، یہ زندگی کے برگزیدہ ترین لمحات ہیں، اور ان کی قیمت میں 50 پینس لگانا نہیں چاہتا، 1-2 پاؤنڈ میں لگانا نہیں چاہتا۔ ہمارا معاشرہ یہ قیمت ادا کرتا ہے، اس حد تک گویا قیمت رہ گئی ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ہم تعظیم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ کسی آپ بڑے پروفیسر سے آپ یہ نہیں کہتے کہ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہیں 50 پینس کم رکھ لو، کسی بڑے یونیورسٹی کے لیکچرار سے آپ یہ نہیں کہتے چونکہ لیکچرار صاحب آئے ہیں لہٰذا ان کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے یہ جو 5 پاؤنڈ 50 پینس ہو گئے ہیں تو 50 پینس جو ہے وہ کم کر لو اور پھر 5 پاؤنڈ ہی رکھو، اور ان سے یہ آپ نہیں کہتے کہ چونکہ اب لیکچرار صاحب ہیں تو 5 پاؤنڈ 50 پینی کا سودا آپ نے لیا لہٰذا ہم صرف 5 پاؤنڈ رکھتے ہیں اور 50 پینس جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو دے دیتے ہیں۔ ان ایک پروفیسر کی قیمت 50 پینس آپ نہیں لگاتے، ان کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کہ ہم گھر میں جو ہے وہ سودا پہنچا دیں گے، آپ تکلیف کر کے کیوں آئے، اور یہ چیزیں تو آپ بالکل ہی نہ دیں۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے عزت، ایک ہوتا ہے وقار، توقیر، تعظیم، احترام، اور ایک ہوتا ہے قابل رحم سمجھنا۔ وہ ایک مفلس کو، انتہائی جو مفلس آدمی ہے، مسکین انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اتنی تعظیم دل میں نہیں ہوتی، عزت دل میں نہیں ہوتی، ہاں اس کے بارے میں دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے، ترس کھانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن
اس کی وجہ سے اس کی عزت نہیں ہوتی، تعظیم نہیں ہوتی۔ تو جہاں معاشرے میں سب سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے، سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، اور حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، میرے نبی کے وارث ہیں، جو دونوں جہان کے سردار ان کے وارث ہیں۔ نبی کے وارث کی یہ قیمت ہے، پوری قیمت آپ وصول کر لیں، اگر خدمت کرنی ہے تو کسی اور طریقے سے کریں، عزت دینی ہے تو کسی اور طریقے سے پوری عزت دیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعی رحمدلی کے جذبے کے تحت بعض لوگ جو ہے ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں۔ غریب ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ 50 پینس ہم کم لے لیتے ہیں، 1 پاؤنڈ ہم کم لے لیتے ہیں، رعایت کر لیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہیں، لہٰذا ہم کچھ ڈسکاؤنٹ پر جو ہے یہ مال ان کو دے دیتے ہیں، 1 پاؤنڈ جو ہے ہم کم رکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معاشرے میں علم دین انہوں نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ چونکہ میں عالم ہوں، امام صاحب ہوں، اس لیے 1 پاؤنڈ جو ہے انہوں نے کم رکھا، تو اس پر بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعظیم کی گئی ہے، بڑی عزت دی گئی ہے۔ حالانکہ ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے قرآن کریم کی عزت ان کے دل میں بھی پوری طرح نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کا علم ان کو ہوتا ہے، قرآن کریم کے بہت ساری چیزیں بھی ان کو آتی ہوں گی، لیکن ماحول کی وجہ سے، سوسائٹی کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر وہ بھی خود احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، غیر معمولی طور پر احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اپنی قیمت خود جو ہے وہ 1 پاؤنڈ اور 2 پاؤنڈ کی قیمت اپنی سمجھتے ہیں۔ لیکن واقعی قرآن کریم اور احادیث طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حاملین جو ہوتے ہیں اور جنہوں نے قدردانی کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی قدر سمجھتے ہوئے حقیقی عزت اور تعظیم کا معاملہ، شرف کی جو بات ہے اس کو سمجھتے ہوئے جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اس قیمت لگانے پر خوش نہیں ہے۔ وہ روکی سوکھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر اور تنگی اور ترشی کے حالات کو برداشت کرتے ہوئے علم دین کی خدمت کرنے پر تو لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں اور زندگیاں کھپا رہے ہیں، لیکن ماحول اور معاشرے سے اگرچہ ان کو کوئی قیمت نہیں ادا کی جا رہی، لیکن ماشاءاللہ وہ کمر کس کر اس کوچے میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے نگاہ میں اپنے علم کی بڑی تعظیم ہوتی ہے، اور ماحول اور معاشرے سے اس کی کوئی قیمت وہ وصول کرنا بھی نہیں چاہتے، اور اتنی کم قیمت پر اس علم کو بیچنا بھی نہیں آتا ان کو۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر کچھ مزید احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ برائے کرم وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔